اچھے خاصے مذہبی لوگ بھی صرف اور صرف اپنی روٹی کمانے یا بعض لوگ صرف اور صرف معاشرے کے اندر اپنی ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہوئے دینی کام تک کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، لیکن جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ کافی حد تک مفقود ہے. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کے پاس اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ جذبہ ہے بھی اور وہ اس میں صادق ہے، ایسا بندہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس اگلی کمزوری کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس طریقہ کار کوئی نہیں اور اسے سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ ان حالات میں کیا کروں. انٹرنیٹ ایک تماشا ہے. دشمنان اسلام، یورپی لوگ، مستشرق لوگ، ملحدین، منکرین ختم نبوت اور بعض مقامات پر مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے ایسے ناسور بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کی طرف اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور ان کی اعلیٰ ظرفیاں اور نام نہاد وسعت قلبیاں انہیں الہاد کی راہ پر ڈال چکی ہیں. اور اس وقت صحیح صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی خرافات آپ دیکھ رہے ہیں، جن کے بارے میں نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں ایک مخلص اور جذبے والا غیور آدمی بھی لائے عمل اختیار کرنے کہ میں کروں کیا، یہاں آ کر وہ اچھا خاصا پزل ہے، کنفیوزڈ ہے. ان لوگوں کی طرف سے ایسے مخلص لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے جو اسلام کے نام لیوا بنے ہوئے ہیں اور وہ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی بعض یونیورسٹیوں اور اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ داڑیاں منڈا کر شیخ الحدیث ہیں. وہ برقع پہنتے ہوئے کسی بچی کو دیکھتے ہیں تو اس کا برقع اوپر سے پکڑ کے کھینچ کر باہر پھینک دیتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا فلاں کفر کے بارے میں کیا خیال ہے تو کہتا ہے کہ ہم تو تحقیق بتاتے ہیں، رزلٹ کوئی خود نکال لے. یہ لوگ ہمارا راستہ روکنے والے لوگ جو ہمارے اندر سے بیٹھے ہوئے دشمن ہیں، جنہوں نے ہمیں ٹانگوں سے ڈھنگا ڈالا ہوا ہے. ہماری اپنی عوام پھر کہتے جی وہ بھی تو ہمارا ہی ادارہ ہے نا، وہ بھی تو ہمارا ہی عالم ہے نا. اسے ہم کیا بتائیں کہ آپ کا یہ عالم باقاعدہ ملحد ہو چکا ہے. جس بندے میں بھی آزاد خیالی آ جائے، اجماع اور جمہور کی وہ مخالفت کرتا ہو اور اسے کچھ نہ سمجھتا ہو، آپ سمجھ لیں کہ یہ سڑک سیدھی الہاد کو جاتی ہے. یہ وہ مختصر سا نقشہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ختم نبوت کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آج کل کے حالات کیا ہیں؟ ہمارے اندر یہ شوق، جذبہ اور احساس ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اور جس میں ہے وہ کہاں پر پھنسا ہوا ہے؟ اب آپ بتائیے، اس موضوع پر جو میں نے باتیں کی ہیں، جس صورتحال تک میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے آہستہ آہستہ پہنچایا ہے، یہاں پہنچنے کے بعد ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ نہیں اب ہم کیا کریں جس کے ساتھ ہم دنیا کے حالات کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق ڈیل کر سکیں اور دنیا اور حالات کا رخ موڑ سکیں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے سامنے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو کیا پتا، اور جو کام کے بندے ہیں وہ گنتی کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری آواز تو یہیں پہ دب گئی. عزیزو، اس بات سے بھی ہم نے نہیں گھبرانا. یہ میں نے بات کی ہی اس لیے ہے کہ آپ تگڑے رہیں. صرف اور صرف اگر ہم سارے کے سارے کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ڈٹ جائیں اور ایک لاہ عمل ہم تیار کر لیں، اس کے مطابق ہم ایکشن لینا شروع کر دیں جو شریعت کے مطابق ہو، وہ ہوگا اسلامی قانون کے دائرے کے اندر. اس میں کسی قسم کی جذباتیت نہیں ہوگی، لیکن کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا اور قدم اٹھانا، اب اس کا فقدان ہے یا اس کی کمی ہے. اب آپ کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں؟ فلاں بندے کی زبان بڑی لمبی ہے، ہمارے پاس ایسا بولنے والا بندہ کوئی نہیں، ایک رکاوٹ. فلاں بندے کا مطالعہ بہت زیادہ ہے، ہمارا اتنا وسیع مطالعہ نہیں ہے، دوسری رکاوٹ. فلاں بندہ باہر کے ملک میں بیٹھ کر زہر اگل رہا ہے، ہم یہاں پر قانون کی بیڑیاں ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں، تیسری رکاوٹ. فلاں فرقے کی تنظیم بہت مضبوط ہے، اگرچہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ ملک نہیں ہے، لیکن ایک خفیہ اقتدار انہوں نے قائم کر رکھا ہے اور وہ بڑے منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، چوتھی رکاوٹ. جبکہ ہمارے ہاں
ایک کمانڈ نہیں ہے. کسی ایک عالم کو پاکستان ہی کا شیخ الاسلام مان کر یا پوری دنیا کا ایک سب سے بڑا عالم اور مقتدا اور رہنما مان کر کہ وہ اشارہ کرے تو ہم جان لٹا دیں، ایسی کوئی تنظیم ہمارے پاس نہیں ہے. پھر اس راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ہمارے پاس مالی وسائل نہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ 5ویں رکاوٹ. پھر ان کو کفر، بیرونی طاقتیں، اندر کے شیطان سپورٹ کرتے ہیں اور ہماری مخالفت ہوتی ہے. یہ 6ٹھی رکاوٹ. ان میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں، واقعی یہ رکاوٹیں. تو اس صورتحال میں ہم نے ایک راستہ نکالنا ہے. یہ کون سی مشکل بات؟ کیا ہم اندھے ہیں؟ جیسے حالات ویسا لاہ عمل. اگر چند ذمہ دار آدمی جو صرف پہلے اگر جانتے ہیں تو سونے پہ سہاگا، نہیں تو فقیر کی اس چند منٹ کی گفتگو کو سن لینے کے بعد ان کو شرح صدر حاصل نہ ہو، تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں اور اس ماحول میں ہماری ذمہ داری کیا ہے.